اگر وقت کو الٹا بہایا جا سکتا، اگر تاریخ کی بند کتاب ایک لمحے کے لیے خود کھل جاتی، اگر سرخ پتھروں، اونچے دروازوں، گونجتی راہداریوں اور سنگ مرمر کے فرش میں قید صدائیں دوبارہ زندہ ہو جائیں، تو شاید دنیا ایک ایسا منظر دیکھتی جس کے سامنے صرف سلطنت نہیں، انسان کی خود اپنی ہیبت بھی خاموش ہو جاتی۔ وہ منظر کسی جنگ کے میدان کا نہ ہوتا، نہ کسی خون آلود شب کا، نہ کسی جلتے شہر کا، بلکہ ایک ایسے دربار کا ہوتا جہاں صرف ایک آدمی کے خاموش بیٹھنے سے سینکڑوں زبانیں بند ہو جاتی تھیں۔ سلطان کو سلامی پیش کی جائے۔ وہ ٹیپو سلطان کے تعلق سے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے سنا ہوگا معزز علماء کرام سے، قوم اور ملت کے ذمہ داروں سے، کہ جب 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریز جنرل نے اس وقت بڑی خوشی میں آ کر کہا کہ ٹیپو آج شہید ہو گیا، آج ہم بھارت جیت چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عظیم ٹیپو سلطان کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب الیاس ندوی بھٹکلی کی جو کتاب ہے ٹیپو سلطان کے اوپر، اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اگر نوجوانوں کو وقت ملا جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی میں بھی وہ کتاب دستیاب ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے جنگ اور ٹیپو سلطان کی شہادت کیسے بھارت کو آزادی دلانے کا ایک راستہ بتاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہید ٹیپو سلطان کی پرورش کے تعلق سے الیاس بھٹکلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد حیدر علی نے، جو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا اور ٹیپو سلطان کو اتنا قابل بنایا کہ ٹیپو سلطان نہ صرف دین کے بارے میں جانتے تھے بلکہ ٹیپو سلطان فارسی، عربی، کنڈا اور فرینچ زبان بھی بولنا اور لکھنا جانتے تھے۔ جب حیدر علی ان کے والد نے ٹیپو سلطان سے پوچھا کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے، تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ مجھے ایک لائبریری تحفے میں چاہیے، اور اس وقت ٹیپو سلطان کی کتابیں فرانس سے منگوائی گئیں، اور وہ ٹیپو سلطان نہ صرف میدان میں ایک بہادر تھا بلکہ قابل آدمی بھی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان شہید نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور ٹیپو سلطان جو سلطان بنے اپنے والد کے انتقال کے بعد تو صرف 17 سال ان کی حکومت رہی۔ 17 سال میں ٹیپو سلطان نے ساحلی علاقوں میں فیکٹریاں بنائیں، اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں بنائیں، راکٹ بنانے کی فیکٹری بنائی، اور ٹیپو سلطان نے ایسے راکٹ بنائے کہ بڑے بڑے ایمونیشن بنانے والے بھی آج بھی ٹیپو سلطان کو سلام کرتے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جنگ میں اگر کسی نے راکٹ میں بہتری پیدا کی تو اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان نے سلک کی فیکٹری قائم کی، ٹیپو سلطان نے اس وقت ٹائپ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور اردو اخبار ٹیپو سلطان نکالتا تھا۔ پہلی جنگ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف لڑی۔ دوسری جنگ ٹیپو سلطان نے 1880 4 سال ٹیپو اور حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ لڑی۔
تنجور میں ٹیپو سلطان کو کامیابی ملی، اور اس 4 سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراٹھا اور نظام تھے، ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملی۔ ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت سے تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی ٹیپو سلطان نے، وہ زمین پر پتھر پر سوتے تھے، ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ چوتھی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی، تو چار جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ میرے عزیز دوستو، لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو سلطان نے ایک عالی شان مسجد کو تعمیر کیا جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا۔ ٹیپو سلطان نے اس میں 4 کتبے تعمیر لکھوائے اس وقت کے مشہور خطاطوں سے۔ اس میں ایک کتبے میں مسجد کا ذکر، ایک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ، ایک کتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی، اور چوتھے کتبے میں ٹیپو سلطان نے جہاد پر خطاطوں سے لکھایا۔ اور اس مسجد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی جب عمر 7 سال کی تھی تو کسی ایک اللہ کے ولی نے ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ایک دن تو میسور کا بادشاہ بنے گا، اور ٹیپو سلطان سے کہا کہ جب تم میسور کا بادشاہ بن جاؤ گے تو تم مسجد کو تعمیر کرنا۔ اس وقت ان کے والد محض ایک ملازم تھے، حیدر علی ایک ملازم تھے۔ میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی زندگی کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی سے نوجوانوں کو، ہم سب کو ایک حوصلہ ملتا ہے ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ آج ہم جلسہ منا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں رول، تو ٹیپو سلطان کی قربانی کو کوئی نہیں بلا سکتا۔ چوتھی جو جنگ انگریزوں سے ہوئی، یہ لفظ 4 کو یاد رکھو آپ، 4 جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے کی، اور ہمارے پڑوسی ریاست میں کرناٹک میں ٹیپو سلطان اور ساورکر کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ تو ٹیپو سلطان 4 بار انگریزوں سے جنگ لڑے، اور جب چوتھی جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے، تو میر صادق نے غداری کی۔ میر صادق نے غداری کی، انگریزوں سے مل کر میر صادق نے ٹیپو سلطان کے قلعے پر جو توپیں تھیں اس میں بارود نہیں، مٹھی رکھ دی۔ اور واقعات میں آیا کہ 4 مئی کے دن جب ٹیپو سلطان ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے، تو 4 مئی کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ٹیپو سلطان جب کچھ کھانا کھانا چاہ رہے تھے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا، تو ان کے پاس یہ خبر آئی کہ انگریز قلعے میں داخل ہو گئے اور سید عبدالغفار شہید ہو گئے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان نے اپنے کھانے کو چھوڑا، ان کے گھوڑے کا نام طاؤس تھا، گھوڑے کو منگایا، بندوق کو اپنے گلے میں ڈالا، تلوار منگائی، اور کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے۔ اور ٹیپو سلطان اپنے قلعے میں ڈوڈی دروازے کی طرف، دلی دروازے کی طرف جانا شروع کر دیے۔ تو میر صادق نے انگریزوں کو بتایا کہ سلطان ٹیپو شہید نکل چکے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان ڈوڈی دروازے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر انگریزوں کا داخلہ ہو چکا تھا، ٹیپو سلطان ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر واپس جانا چاہتے ہیں ٹیپو کسی اور دروازے کی طرف، تو وہاں پر بھی کسی نے ان سے غداری کی تھی، اس نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شخص نماز ظہر سے مغرب کے وقت تک لڑتا رہا۔ انگریزوں سے یہ شخص ٹیپو سلطان نماز ظہر سے مغرب تک لڑتا رہا۔
ایک نو مسلم ان کا خادم تھا، نو مسلم ان کا خادم تھا، وہ بھی انگریزوں کو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا۔ ٹیپو اس سے پلٹ پلٹ کر کہتے تھے کہ تھوڑا پانی پلا دے، پانی پلا دے، مگر اس نے پانی نہیں دیا۔ ظہر سے لے کر مغرب آ گئی، اب سورج غروب ہونے والا ہے، ٹیپو تھک چکے ہیں، ایک گولی جسم پہ ٹیپو کی لگ جاتی ہے اور ٹیپو مقابلہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ٹیپو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ان کافر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ پھر ان کے سامنے جو ایک اور غدار تھا وہ انگریزوں سے انگلی سے اشارہ کر کر کہتا ہے کہ یہی سلطان ہے، اس کو مار دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لکھنے والے نے اچھا لکھا کہ ٹیپو سلطان نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر یہ بتا دیا، جس طرح کربلا کے میدان میں آل رسول اور امام حسین کو پیاسا رکھا گیا تھا، ٹیپو نے بھی سبط رسول امام حسین اور آل رسول کی سنت پر چل کر بتا دیا کہ ظالموں سے مقابلہ ہوگا اور پنجہ آزمائی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ظہر سے لے کر ٹیپو لڑ رہے ہیں، مغرب کا وقت آ گیا، گولیاں چلتی ہیں ٹیپو سلطان کے اوپر، ایک نہیں 3 گولیاں ٹیپو کو لگتی ہیں تو ٹیپو گرتے ہیں، تو ایک گورا انگریز آ کر ٹیپو سلطان کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے تو ٹیپو سلطان کی غیرت جاگتی ہے۔ ٹیپو سلطان یہ کہتے ہیں کہ تو نجس ہے، تو میرے جسم کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ٹیپو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انگریز جو آپ کے جسم کو ہاتھ لگا کر آپ کے جسم سے جو ہیرا لینا چاہتا تھا، ٹیپو اس پر وار کرتے ہیں، وہ اپنی بندوق کی نال سے اب ٹیپو کے وار کو روکتا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو نے اپنے اطراف میں جتنے انگریز تھے ان کو واصل جہنم کیا، تو ایک انگریز ان کی دائیں کن پٹی پر بندوق لگا کر گولی چلا دیتا ہے اور ٹیپو کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ٹیپو شہید ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، انگریز یقین نہیں کرتے، انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو فرانسیسی سپاہیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پر نکل گئے، مگر بعد میں ان کا جو نو مسلم خادم تھا جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا، وہ آ کر نشاندہی کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹیپو سلطان کی لاش ہے۔ انگریز نے جب دیکھا تو ٹیپو سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں، اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیپو اپنی آنکھوں سے انگریزوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری آنکھ ابھی بند نہیں ہوئی ہے۔ ٹیپو کی آنکھیں کھلی تھیں۔ انگریز جنرل نے جب ٹیپو کے جسم کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ جسم گرم تھا ٹیپو کا، تو لکھنے والے نے لکھا کہ روح تو پرواز کر گئی تھی، مگر ٹیپو کا جسم اور روح انگریزوں کے اس ملک سے بھگانے کے لیے کھو چکی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹیپو سلطان وہ سلطان تھا جس کے پاس کشتیاں تھی، ایک نہیں 40 کشتیاں ٹیپو کے پاس تھی۔ اس نے اپنا وفد بھیجایا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کے پاس، اور جب وہ وفد گیا تو ٹیپو نے یہ کہا کہ جب تم اس وقت استنبول کو جب وفد جا رہا تھا، ٹیپو نے کہا کہ راستے میں کربلا پڑے گا، امام حسین کے آستانے پر جا کر میرا سلام پہنچانا۔ ٹیپو سلطان کی قربانی کی ایک بہت بڑی کتاب، ایک داستان ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر آج وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو ٹیپو سلطان سے نفرت کرتے ہیں اور ٹیپو سلطان کی قربانی کو مٹانا چاہتے ہیں۔